تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے، تو عشاء ضرور پڑھے۔ تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب۔ اکیلے میں جا نماز بچھائیں، رات کا پہر ہو، ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں، یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا اللہ۔ اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گئے۔ قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین۔ تو کرے نا ذکر، چین سکون، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ مگر جو زبان ذکر ہی نہیں کر رہی، کہہ رہی ٹینشن بھی دور نہیں ہے۔ بھائی دل مجھے کس نے بنایا ہے ذرا بتائیے، کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون کون بتائے گا کہاں سے ملے گا؟ جس نے بنایا وہ بتائے گا نا۔ اللہ فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، اور ہم سکون کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے جب رب نے بتا دیا تو ذکر کر لو، سکون مل جائے گا۔ اور یہ جو نبی پاک نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی ذکر سے تمہارا زبان تر ہو، تم حالت ذکر میں ہو۔ اب علماء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز سے آ رہا ہوتا ہے، تو 5 ٹائم تو اس کا دن کا اچھا خاصا حصہ نماز کی تیاری، نماز سے واپسی، نماز پڑھنے میں گزر گئے ہیں۔ اب ظہر سے عصر اور عشاء سے فجر، یہ بڑا گیپ ہے نا، اب اس گیپ کو کیسے کور کرنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مزید اللہ پاک کا ذکر کر لے۔ صبح فجر سے لے کے ظہر میں بھی بڑا گیپ ہے، تو فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق چاش پڑھ لے۔ اچھا، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اللہ توفیق دے تو رات سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے، سورہ ملک کی تلاوت کر لے، اللہ اور توفیق دے تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لے۔ تو کبھی نہ کبھی، یعنی ہر تھوڑی دیر بعد میرا عمل ذکر الہی سے ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، درود پاک پڑھ لے، سبحان اللہ۔ اب یہ وہ عمل ہے کہ بندہ اگر ان اعمال میں رہے گا تو سچ بتاؤ اس بندے کا جب موت کا وقت آئے گا تو کتنا بڑا چانس ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ ذکر ہی کر رہا ہو، نعت سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، خود تلاوت کر رہا ہے، اجتماع میں بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے، درس سن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مارکیٹ میں گیا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے۔ ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا، کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں، حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا۔ جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے۔ علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا۔ تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت، اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا، مدینے والا ہو، کلمے والی موت ملے، درود والی موت ملے۔ اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا، جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اور ماد اللہ جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، موبائل پہ بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے، اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما، جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھ۔ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے، چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے، ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا۔ اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا، اتنی نیکیاں، اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔
مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب. واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خرید. آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا نا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے غلام خریدے جاتے. انہوں نے غلام خریدا. اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں. اچھا بات بڑی عجیب تھی. غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی. آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے, بتاؤ کیا شرطیں ہیں. تو حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں, نماز پڑھ. اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا, نماز نیک آدمی تھا. ٹھیک ہے مسلمان ہوں, نماز سے کیوں روکوں گا. اوکے. کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں, رات مجھے آپ. ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا, میں بھی رات آرام کرتا ہوں, تم بھی رات آرام کر. ایسا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں. ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں, غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا. شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں. آقا نے ایکسپٹ کر لی. غلام گھر پر آیا, بڑا محنتی غلام تھا, دن میں کام کرتا, رات اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب, کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے, آسمان سے نور برس رہا ہے, غلام سجدے میں ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں, دن میں میری ڈیوٹیز ہیں, اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا, رات بھی تیری. آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے, ایسی عبادت, ایسا نور اور ایسی گفتگو. اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھا. اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا, پھر وہی منظر, چھت کھلی ہوئی, آسمان سے نور برس, غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں, بڑی کیفیت. جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے, وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے. صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی. تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یار میں مجبور ہوں, اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا, رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں. ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو, جاؤ دن میں بھی عبادت کرو, رات میں بھی اللہ کی عبادت. اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا. غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی, مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے تھا, وہی آقا تھا, وہ بڑا کمال کا بندہ تھا. وہ پتہ کیا کہتا ہے, جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر, اے راز رکھنے والے مولا, اے صاحب راز, راز تو کھل گیا. ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا, اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں. اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی, اس زمین پہ باڈی آتی. اے میرے بھی اب غور کیجئے, اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے. جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے, وہ سنت کون سی؟ وہ سنت ہے ذکر الہ. میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے. کتنا ذکر کرتے تھے آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر, جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر, کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر, کھانے کے بعد اللہ کا ذکر ہے. پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر, گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر, قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا, کھانے سے پہلے کی بعد کی, پانی پینے سے پہلے, پانی پینے کے بعد کی دعا, آئینہ دیکھنے کی دعا, سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا, اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گرہن کی دعا, چاند گرہن کی دعا, بارش برس رہی ہے پھر دعا, بادل گرج رہے پھر دعا, قدم قدم پر دعائیں. کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے, یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے. اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت, دن بھی تجھے یاد کرتا, دن بھی تیرا ذکر کرتا. آج کھل گیا. وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے, میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا, میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا, اب تو لوگوں کو پتا چلے. اب بتائیں ہمارا کیا؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے, اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا ہے. نیکی کر دریا پہ ڈال, بچپن میں سنتے تھے, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے, جو نیکی ہے سب کو بتانا. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتا چلے. پتہ اخلاص کی تعریف کیا؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص. اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح نیکی. بتائیے ہم اس طرح اپنے گناہ, کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتا چل جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. مگر نیکی سب کو پتا چلنی. کچھ نیکی فقط میں جانوں, میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتا تو چلے میں حاجی ہوں, میں حافظ ہوں, میں نمازی ہوں, میں روزہ دار ہوں.
میں نے یہ نیکی کی ہے, میں نے فلاں کام کیا. وائے, کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور ریا کو شرک اصغر کا چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا, ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا, یہ شرک ہے. بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے, رکھ تو روزہ رہا ہے, صدقہ کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, عبادت اللہ کی کر رہا ہے, مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں, لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں, لوگوں کو راضی. ہم چیک کر لیں کہ ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے. پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا, لیکن نیکی کر لے پانے نہیں, پھر بچانے نہیں دیتا, پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے, اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا, یہ راشن دیا, یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے, یہ میرے لیے بھی سوال ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے, کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا, اپنے آپ سے اکیلے میں پوچھا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا, میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے مگر وہ بھی پتہ نہیں. بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہر مہینے مدد آتی, راشن آتا تھا, اب نہیں آ رہا, تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے, وہ ہر مہینے مدد, مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا, پتہ لگنے بھی نہیں دیا. اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں, بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی, بھول تو نہیں کیا تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں, ہر مہینے اس پر روب جھاڑ رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی, نیکی کیجئے مگر اللہ کے, کچھ ایسی تلاوت, کچھ ایسے نوافل. آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے, بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے, جب کوئی نہیں دیکھ رہا, دنیا سو رہی ہے, آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا, وہ کہتا ہے اس نے تہجد کے لیے تو جنت میں چلا جائے گا, اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ دل میں خیال ڈالتا. وہ کیا کرتا ہے, صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, بہت وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا, ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں. بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہوں نے ساری تہجد دا پتہ چل گیا. پتہ تو چل گیا, ڈیلیٹ بھی ہو گیا. بھائی کیوں پتہ چل گیا, کیوں بتانا. اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی. مالک کو پتہ چل گیا, حالانکہ اس نے نہیں بتا, ہم تو بتاتے ہیں, اس نے بتایا نہیں تھا, یہ تو چھپ کے کر رہا تھا, مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا. اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول, ذکر الہی آئے گا. کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان, اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہ کو اتنا یاد کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو, ذکر الہی کرتے رہا کرو. ہے مگر ہمارا حال کیا کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے. حضرت جنید بغدادی کا نام رضی اللہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار نائی کی دکان پر گئے, مونچھیں ترش, تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر آپ کے ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا, میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں, آپ ذکر کر رہے ہیں. ذکر کرتا رہوں گا, تم اپنا کام کرو, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے, حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے, وہ ستو پی رہے تھے, روٹی نہیں کھاتے تھے. روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے, ستو کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن, روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے, مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں, اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے. نیک تھے, پرہیزگار تھے, نیکیوں کا انبار تھا, اور نیکیاں چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے. آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ. مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈ, ٹھیک ہے. 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے, بغیر کھڑے ہوئے, بغیر پسینہ بہائے, بغیر کوشش کیے, بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے, کیا کمایا پتا ہے آپ؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, ایک بار
لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی. آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیے. اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے, لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں, آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں, 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں, موبائل بند, تسبیح ہاتھ میں, ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے, 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے. اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا. مجھے سچ بتاؤ سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ کی, یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جائے, تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان, ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں. اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں. ایک بڑی کمال کی ہے, سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام, ایک صحابی نے حضور سے عرض کی, یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا, بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں, تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن, یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا. اب بات سمجھ رہے, یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے, مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں نا. آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا. سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے, یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے. ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے. آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن, یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے, حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں, وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے. تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے, جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا. یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں, ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا, تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو, سب سے افضل عمل. ٹھیک ہے نا. مفتی احمد خان نعیمی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے. موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا, ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں, تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں, اللہ کے ذکر میں ہوں, عبادت میں ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو. اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں, ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, یہ سارے اللہ کے ذکر ہے. مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں, اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے, یہ زبان سے. مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں. آئے ہائے, علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے. بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے, کیسی قدرت والا میرا رب ہے, قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے, مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا, وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے, تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا. اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے. اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے, بندہ تنہا بیٹھا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی
کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے, اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے. فرمایا یہ دل کا ذکر ہے. اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا یہ کانوں کا ذکر ہے. اور سبحان اللہ, اب مزے کی بات سنیں, نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ان کا ذکر خیر سننا, سیرت کی باتیں سننا, بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل. اب یہ بڑی عجیب بات ہے, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے, اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر, بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی. فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ. بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں, اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں, یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا. بلا واسطہ, نو واسطہ, کوئی بیچ میں واسطہ نہیں. مگر بالواسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کر, اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا. اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے. اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. کلام اللہ ہے نا, پورا قرآن ذکر. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ماد اللہ غلط کام کر رہا ہے, وہ ذکر الہی کر رہا ہے, ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے. تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے, کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے, کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے. مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا, رحمت للعالمین بھی کہا ہے. نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا. کہیں یاسین, کہیں طٰہٰ, کہیں مزمل, کہیں مدثر, کہیں والضحیٰ, کہیں واللیل اذا سجا. ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے, مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے. نبیوں کا بھی ذکر, حضرت موسیٰ کا ذکر ہے, حضرت یوسف کے واقعات ہیں. اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے. اور اللہ اکبر, قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں. قارون کیسے دھسایا گیا, بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے, فرعون کا حال کیا ہوا, یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے. اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں, یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں. دیکھیں نا جس کردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے, کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا, کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے, انہیں بلایا گیا. ہاں, میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا, میں مسجد میں آیا. چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا ساتھ جواب بھی دو نا, مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں. کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا, میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی ہیں. آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے. اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز ہیں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب کیا ہوا, وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے, اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہے تیرا ذکر کر. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے, شوق سے مانگتے. ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے. ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ کہ نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے. اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے, جہنم سے پناہ مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو, جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد, جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں.
اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. اب مزے کی بات, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو, دوست پکڑ کے لے آئے, چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے, نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے, یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے, میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر گناہ گار ہیں, تیرے گھر میں تو بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں, مانتے ہیں گناہ گار ہیں مولا, مگر تیرے سوا کون بخشنے والا ہے, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں مولا سے, تیری جنت کا تجھ سے سوال کر. اللہ بڑا کریم ہے. ایسے اجتماعات میں, ایسی محفلوں میں ذکر کی ایک بڑی خوبصورت حدیث معراج کی میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی, میں نے پوچھا من ہادا ملک, کیا کوئی یہ فرشتہ ہے اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا, اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں. آقا فرماتے النبی, کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں جبریل میں سے کوئی فرشتہ ہے, کوئی نبی ہے ایسے مقام پر؟ کہ نہیں. آقا فرماتے ہیں پوچھا پھر یہ کون ہے؟ ارشاد و حضور یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں. سچ بتاؤ میں ابھی عادتیں نہیں بتاتا ہوں, اگر اتنا بڑا مقام ملنا ہے تو کچھ بھی ہو 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے نہیں اپنا لینی چاہیے؟ خود بتاؤ یار, پھر تو جو بھی کر لیں گے بھائی, اتنا بڑا ہی نا کام کیا ہے, زیادہ مشکل نہیں. فرمایا 3 صفات. نمبر 1 اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر, زبان تر کر لو, اللہ 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 سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ, فضول کم کر. نمبر 2 اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے, مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں. پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں, کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے نا کتنا مضبوط ہے, یہ چیک کرو کہ اس مسجد سے تعلق کتنا مضبوط.